الدین الخالص. وقال جل وعلا في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے زیبا، لائق و سازگار ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق، ہم سب کا تنہا مالک، اور ہماری اور آپ کی گئی تمام عبادتوں کا اکیلا مستحق رب، معبود برحق ہے. درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ایک انسان جس روز سے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، جب سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ایک انسان ہوش سنبھالتا ہے، ایک انسان کی زندگی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمائے، اس دنیا کے اندر اچھی لائف اسٹائل مینٹین کرے، اس دنیا کے اندر اس کی سواریاں عالی شان ہوں، اس کے مکانات، اس کے بنگلے عالی شان ہوں. یہ تقریباً ہر ایک انسان کی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر کے پیچھے انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے مل جانے سے، یہ دنیاوی آسائشیں اگر ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں مل جائیں تو ان آسائشوں کے ساتھ اس کی زندگی میں سکون و اطمینان بھی آ جائے گا. ایک انسان کو اگر مال و دولت مل جائے، اس سے اس کی زندگی میں سکون و اطمینان آئے گا. اس دنیا کے اندر ایک انسان اچھا گھر بنا کر اس میں رہے، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان رہے گا. اس دنیا کے اندر ایک انسان اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس سے اس کی زندگی میں سکون و اطمینان رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا در حقیقت ان تمام چیزوں کے مل جانے سے ایک انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان بھی آ جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جنہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر بہت جائیداد دی. لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون و اطمینان نہیں ہے. اور آج کے دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کے دور میں تمام انسانوں کا تقریباً ہر ایک انسان کا یہ شکوہ ہوا کرتا ہے کہ اسے زندگی میں چاہے کچھ بھی مل جائے لیکن اس کی زندگی میں سکون و اطمینان نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب انسانوں کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں کا مرکب بنایا. سب سے پہلا یہ انسانی جسم جو نظر آتا ہے، اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے اس جسم کو غذا پہنچانے کے اسباب بھی اسی دنیا کے اندر مہیا کیے. اس جسم کو راحت اور آرام پہنچانے والے اسباب بھی اللہ رب العزت والجلال نے اسی دنیا کے اندر انسان کے لیے مہیا کیے. لیکن جہاں پر ایک انسان کا یہ جسم ہوتا ہے، وہیں پر اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز رکھی جسے ہم روح کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ روح اللہ رب العزت والجلال نے آسمان پر بنائی، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس روح کی غذا کا انتظام بھی آسمان پر کیا. چنانچہ جب
اور یہ سکون جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ امن و اطمینان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سکون و اطمینان بھی اسی روح کے ساتھ متعلق ہے۔ اور یہ سکون یہ جسم کا نہیں بلکہ روح کا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ جب روح کو اللہ رب العزت والجلال نے آسمان پر بنایا اور اس کے اطمینان اور سکون، اس کے آرام کے لیے اللہ نے اسباب بھی آسمان پر مہیا کیے، آسمان پر بنائے، تو پھر میرے بھائیوں اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ان آسائشوں میں اگر امن و اطمینان تلاش کرے، اس دنیا کے اندر اپنے دل کا سکون تلاش کرے، تو میرے بھائیوں اسے کیسے سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر غیر مسلم، جہاں پر دین اسلام کی واقفیت نہ رکھنے والے لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر امن و سکون تلاش کرتے ہیں، اطمینان تلاش کرتے ہیں، وہیں پر ان کو دیکھ کر آج بہت سارے مسلمان بھی اسی دنیا کی آسائشوں کے اندر اپنا سکون و اطمینان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں امن و سکون اسی وقت مل سکتا ہے جو ہم شریعت اسلامیہ کا مراجعہ کریں، جب شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آپ کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات دی تھی۔ چنانچہ جب امن و سکون کا سوال اگر ہم قرآن مجید سے کریں، قرآن مجید ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم اور بنیادی تعلیم یہ دیتا ہے کہ جو بھی انسان اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتا ہے، جو بھی انسان اپنی زندگی میں امن و امان چاہتا ہے، سب سے بنیادی تعلیم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اس رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرے جس نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جس نے اسے دین اسلام کی اس نعمت سے نوازا۔ سب سے پہلے اس رب سے اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک انسان اپنے رب سے اس کا رشتہ اگر کمزور پڑ گیا، اگر اس کا رشتہ اپنے رب سے کمزور پڑ گیا، تو پھر میرے بھائیوں اسے بھی اس دنیا کے اندر بھی سکون و اطمینان نہیں ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ رعد کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات ذکر کی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون و اطمینان کا ذریعہ، ان کے سکون و اطمینان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بنا دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اس بات کو سن لو، اس بات کو جان لو کہ اگر تم سکون و اطمینان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر تمہیں سکون و اطمینان نہیں ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، پھر اسی ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ تمام چیزیں اسی ذکر کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح حدیث کے اندر فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ اپنے رب کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور جو بندہ اپنے رب کو یاد رکھے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، ان دونوں شخصوں کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال زندہ و مردہ کی ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کے سے اس کا جو تعلق ہے اس تعلق پر نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہے کہ نہیں، تو ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص ہی صحیح معنوں میں زندہ ہے، ایسے شخص کے اندر ہی صحیح معنوں میں جان ہے۔ اور جہاں پر کوئی ایسا شخص ہو جس کا تعلق اس کے رب سے کمزور پڑ جائے، جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارے، تو اس کی مثال ایک مردہ کی ہے، گویا کہ اس کی روح مردہ ہو چکی۔ تو اگر ہمیں سکون و اطمینان چاہیے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی ضمن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر پختگی سے ایمان رکھیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حکم دیا تھا۔ جہاں پر بندگی ضروری ہے، جہاں پر اپنے رب کی عبادت ضروری ہے، وہیں پر اپنے رب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا تھا، جعلت قرۃ عین لی فی الصلاۃ، کہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دلوں کا سکون نماز کے اندر رکھ دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جہاں ہم اپنے رب کی عبادت سے
اپنے رب کی عبادتوں میں انتہائی کوتا اور غافل نظر آتے ہیں، وہیں پر اس نماز کے سلسلے میں تو ہمارا معاملہ انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ اس نماز کے تعلق سے آج مسلمانوں کے اندر جتنی کوتاہیاں، جتنی غفلتیں پائی جاتی ہیں، میرے بھائیوں شاید ہی کسی دوسری عبادت کے تئیں ایک مسلمان کے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس چیز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس شخص کو سکون چاہیے وہ نماز پڑھے، اگر ہم اسی نماز کو چھوڑ دیں، اسی نماز میں غفلت برتیں گے تو میرے بھائیوں میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اور وہیں پر ہمیں اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے رب کی تمام جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، ان چیزوں پر ہمارا ایمان لانا بھی ضروری ہے اگر ہمیں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے ذریعے سے در حقیقت ہمیں ایک بنیادی پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ کہ ایمان کا امن سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایمان کا امن سے، سکون سے، اطمینان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کیونکہ ایمان کی اصل یہ امن ہے، ایمان یہ امن سے بنا ہوا ہے۔ ایمان کا جو روٹ ورڈ ہم کہتے ہیں وہ امن ہے۔ چنانچہ جس کی زندگی میں اگر ایمان نہ ہو، یا جس کی زندگی میں ایمان کمزور پڑ جائے، تو پھر اس کی زندگی میں سکون و اطمینان بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور اسی ایمان کے اندر تقدیر پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ چنانچہ جو بندہ تقدیر پر راضی ہو جائے، تقدیر کی اچھائی برائی پر راضی ہو جائے، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان دیتا ہے۔ اور سکون و اطمینان بھی کیسا دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے۔ چنانچہ وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں اہل سیر لکھتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں تقریباً بعض لوگوں نے 17 سال اور بعض لوگوں نے 30 سال کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی بیماری کے اندر اپنی زندگی گزاری کہ اس بیماری کے چلتے وہ اپنے بستر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، وہیں پر ان کا تمام چیزیں ان کی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، لیکن یہی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو اس کمزوری کے باوجود اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تقدیر پر اس قدر راضی ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے پاس فرشتے آتے تھے، ان کے پاس عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کس چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ مقام بخشا تھا؟ میرے بھائیوں، یہ اسی تقدیر پر ایمان، اسی تقدیر پر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر انسان کی بنا دی، اس تقدیر پر رضامندی، اس تقدیر پر پختگی سے ایمان لانے کا یہ بدلہ تھا۔ اور وہیں پر ساتھ ہی ساتھ ایمان کے ضمن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک بندہ اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرے، ایک بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ اور جب ایک بندہ صحیح معنوں میں اپنے رب پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو رب اپنے بندے کے لیے کافی ہو جائے تو پھر میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر ایک ایسے بندے کو کوئی بھی اضطراب، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی مشقت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو جہاں پر ہمارے لیے ایمان ضروری ہے، وہیں پر اپنے رب پر اعتماد اور توکل بھی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کے چلتے ہی اس دنیا کے اندر ہمیں صحیح معنوں میں سکون مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے جہاں یہ باتیں ہمارے سامنے بیان کی کہ اپنے دل کے اندر سکون لانے کے لیے، اپنی زندگی میں اطمینان لانے کے لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، وہیں پر شریعت اسلامیہ نے چند باتیں وہ بھی بتلائیں کہ جو باتیں ہمارے سکون کو چھین سکتی ہیں، جو باتیں ہمارے سکون کو، ہمارے اطمینان کو، ہمارے دلی سکون کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ان باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا، اور ان باتوں میں سب سے پہلی چیز ہے حرص و ہوس۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جتنی روزی دی، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جتنے رزق سے نوازا، ایک بندہ اگر اس پر قناعت نہ کرے تو پھر میرے بھائیوں ایسے بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جائے، چاہے اسے اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں مل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام چیزیں ملنے کے باوجود
حل من مزید، حل من مزید کی صدائیں اس کی زندگی میں بلند ہوتی رہتی ہیں. اسے اپنی زندگی میں مال و دولت اور چاہیے، اس کی زندگی میں جاہ و منصب کی بھوک اسے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اور جب تک ایک انسان اپنی رزق پر قناعت نہیں کرتا میرے بھائیوں، اس کی یہ بھوک ختم نہیں ہونے والی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی تھی، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. کہ اگر بنی آدم کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں، سونے کے 2 پہاڑ بھی کسی انسان کو دے دیے جائیں، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ 2 پہاڑوں کے ملنے کے بعد تیسرے کی بھی تمنا کرے گا کہ مجھے تیسرا بھی مل جائے. اور ایک انسان کی تمناؤں کو، ایک انسان کی ان آرزوؤں کو، خواہشات کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے. تو اس دنیا کے اندر حرص و ہوس سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر ہم اپنے دل کے اندر سکون پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر سے یہ حرص و ہوس کی اس بیماری کو دور نہ کیا تو پھر میرے بھائیوں ہماری زندگی سے سکون و اطمینان بھی رخصت ہوتا جائے گا. اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ جہاں پر ہم دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھ کر زندگی گزاریں، اور وہیں پر دین کے معاملے میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھ کر زندگی گزاریں. اور یہ تعلیم اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ ہم حرص و ہوس سے اس دنیا کو مزید طلب کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی سے اس حرص و ہوس کی اس بیماری کو مٹانا ہوگا. اور وہیں پر شریعت اسلامیہ نے ایک اور چیز جو ہمیں بتلائی جو ہمارے دل کے سکون کو متاثر کرتی ہے، وہ ہے حسد. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمت سے نواز دیا، اب دوسرے لوگ اسے دیکھ کر حسد کرے، اس کی نعمت پر جلن کرے. میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ ایک حاسد شخص جو دوسرے شخص سے حسد کرتا ہے میرے بھائیوں وہ صبح و شام اپنی پوری زندگی ایک کرب میں، ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. اسی وجہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد، کہ میں نے حاسد سے بڑا، میں نے حسد کرنے والے سے بڑا کوئی ایسا ظالم نہیں دیکھا جس کی حالت مظلوم جیسی ہے، جس کی حالت مظلوم جیسی ہے. کیونکہ ایک ایسا بندہ جو حسد کرتا ہے دوسروں سے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے حسد سے چاہے محسود کو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے لیکن حسد کرنے والے کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. تو یہ حسد اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ حسد پنپ گئی تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں کے سکون کو، ہمارے دلوں کے اطمینان کو بھی لے کر چلی جائے گی. اور یہ اس حسد کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر ایک انسان کے اندر فطری طور پر رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان گاہ بنایا، اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی فطرت میں اس حسد کے جذبے کو رکھا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفینی واما اللئیم فیبدیہ، کہ کوئی بھی جسم یہ حسد سے خالی نہیں ہوتا، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک شریف شخص، ایک دیندار شخص جب اس کے سامنے کسی دوسرے شخص کی نعمت آتی ہے تو جب اس کے دل میں یہ حسد کے جذبات اٹھنے لگتے ہیں تو ان جذبات کو دبا دیتا ہے. اور وہیں پر جس کے دل میں خباثت ہوتی ہے، جس کے دل میں برائی ہوتی ہے، جس کے دل میں شر ہوتا ہے تو اس کے قول و عمل سے اس کی زندگی میں یہ حسد ظاہر ہونے لگتی ہے. تو یہ حسد کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل میں رکھا ہے. لیکن ایک مومن شخص وہ ہے، ایک ایمان والا شخص وہ ہے جو ان جذبات پر قابو رکھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارے، تبھی صحیح معنوں میں وہ سکون کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ حسد یہ نفس کے شر میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ ہم صبح و شام یہ دعا پڑھتے رہیں، جس دعا کے اندر ہم اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے. اور وہیں پر ایک اور چیز جو ہمارے دلوں کے سکون کو برباد کرنے کے لیے ذمہ دار ہے وہ ہے آج کے دور میں ایک دوسرے سے اختلافات.
آج اس دنیا کے اندر جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہر ایک انسان کے درمیان میں، مختلف لوگوں کے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آج والدین کا اولاد سے اختلاف ہے، اولاد کا والدین سے اختلاف ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے اختلاف ہے، یہاں تک کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام اختلافات، یہ تمام اختلافات میرے بھائیوں ہمارے دل کا سکون لے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف جو اختلاف کرتے ہیں صرف ان لوگوں کے دلوں کا یہ سکون رخصت ہوتا ہے، بلکہ پورا خاندان اس نفرت اور اس بے سکونی کی آگ میں جلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے۔ اس دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ ہمیں کبھی کسی سے کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں اگر کوئی کسی سے تکلیف پہنچے بھی، ہم نظر انداز کرنے کا جذبہ، نظر انداز کرنے کا مادہ پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم نے تمام لوگوں کی تمام باتوں پر غور کرنا شروع کیا، تمام لوگوں کا تجزیہ کرنا شروع کیا، تو میرے بھائیوں ہماری زندگی میں کبھی بھی سکون و اطمینان نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول ہمیں یہ سکھلایا، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول سکھلایا کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہماری زندگی میں کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچائے، تو ہم اس کی تکلیف کا بدلہ اچھائی سے لیں، اس کی تکلیف کا بدلہ ہم اچھائی سے لیں، اس کے تکلیف کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات کہنے میں تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ بات کہنے میں آسان ہے، لیکن کرنا اتنا ہی مشکل۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کرنا بہت مشکل ہے، اور جب بھی ایک انسان دوسرے کو درگزر کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب ایک انسان دوسرے کو معاف کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب ایک انسان برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، شیطان اسے بہکائے گا، شیطان اسے بہکاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے تعلق سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ تو اس دنیا کے اندر اختلافات کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ ہم اس دنیا کے اندر درگزر کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دل میں نرم پہلو رکھیں، ایک دوسرے کے تعلق سے منفی خیالات کو نہ رکھیں، اور اس دنیا کے اندر تبھی جا کر صحیح معنوں میں ہمیں سکون و اطمینان مل سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں دنیا کے اندر جو بھی مسلمان کہیں بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری سے، ان کی پریشانی سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور جو بھی دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔